السلام علیکم، اب بولوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ جیسے کل تحریک انصاف کی جانب سے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں ریلی نکالی گئی، آئین بچاؤ ملک بچاؤ اور لیبر ڈے کے حوالے سے ریلی تھی۔ اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ ہے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی اتنی تعداد تھی کہ پولیس نے ان کو نہیں روکا، اور جو کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی، پھر بھی تحریک انصاف کی ریلی کامیاب ہو گئی اور شام کو اختتام پذیر ہو گئی۔ اور جبکہ لاہور میں جو تحریک انصاف کی ریلی تھی، حد نگاہ تک صرف عوام نظر آ رہی تھی۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ تحریک انصاف نے آج سے پہلے جتنی بھی ریلیاں نکالی ہیں، یہ حالیہ دنوں میں پچھلے چند دن پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی جو زمان پارک سے داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی تھی، وہ ریلی میں بھی اتنی تعداد نہیں تھی جتنی کہ کل والی ریلی میں تحریک انصاف کے کارکنان کی تعداد موجود تھی۔ حتیٰ کہ ہم لوگ آئی وٹنس ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کئی جو بزرگ تھے، سفید داڑھی اور سفید بالوں والے، وہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ ان کا کیا جوش ہوگا، ان کو کیا جذبہ ہوگا، ان کو کتنا یقین ہوگا اپنے لیڈر کے اوپر کہ عمران خان جو ہے وہ واقعی ملک کا آئین بچائیں گے اور ملک کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ ریلی دیکھ کے ویسے ہی ایک آلریڈی بوکھلاہٹ کا شکار تھی اور ہو گئی، اور دوسری طرف جو مذاکرات ہیں ان کا جو وقت ہے وہ دے دیا گیا تھا کہ آج جو ہے صبح 11 بجے ہوں گے، لیکن مذاکرات کا وقت تبدیل کر کے رات 9 بجے پر کر دیا گیا۔ اور عمران خان صاحب نے صاف بات کہی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں، اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اگر آپ دوبارہ وہی اکتوبر، ستمبر، نومبر میں لے کے جائیں گے الیکشنز، تو ہم جو ہیں اس مذاکرات پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اسد عمر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں صاف ظاہر کیا ہے کہ مذاکرات کریں، لیکن ویسا مذاکرات کریں کہ جو بیچ کا راستہ نکلے، یہ نہیں کہ گھوم پھر کے بات وہیں آ جائے کہ جناب والا کسی طرح الیکشن سے بچا جائے، اور الیکشن سے جو ہے وہ تو بچنا نہیں دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے صاف کہا تھا کہ دیکھیں، آپ کو جو مذاکرات کا وقت دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے مذاکرات کر لیں، باہمی کوئی راستہ اختیار کر لیں، آپس میں مشاورت کر لیں، اچھا اتفاق سے ہو جائے۔ اور جبکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ لا حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایسی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اپنی صفیں ہیں ان میں ہی اتفاق رائے موجود نہیں ہے، ان میں آپس میں ہی کوئی پھوٹ ہے، لیکن جس کو وہ شو نہیں کروا رہے کہ ان کی جو صفیں ہیں ان میں ہی درار ہے۔ شو اسی لیے نہیں کروا رہے کہ گھبرا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این نے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کی ہے، تو مریم صاحبہ کو تندور ملا ہے، ہینا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے ان کو عقاب ملا ہے، حمزہ صاحب کو کشتی ملی ہے، اسی طرح دیگر اور جو تحریک اس کے نون لیگ کے رہنما ہیں ان کو مختلف نشان الاٹ کیے گئے۔ مطلب کہ یہ کتنی اہمکانہ سی بات لگ رہی ہے کہ جو نون لیگ کے قیادت ہے ان کو بھی شیر کا نشان نہیں ملا، وہ سے بھی محروم رہے ہیں، اور کل کی ریلی کے بعد تو اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ محرومی کے شکار ہو جائیں گے کہ تحریک انصاف کی اتنی مقبولیت دیکھے۔ اور کے پی کے میں جو اے این پی ہے، جماعت جو مقبول جماعت کے پی کے کی سمجھا جاتا تھا اے این پی کو، لیکن وہاں پہ اس کی مقبولیت کچھ نہیں رہی۔ تحریک انصاف نے کے پی کے میں اس طرح کا ہولڈ کیا ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں 121 مقدمات کا جو اخراج کے لیے درخواست تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، تو جو وہاں پر ان کی پیشی کا معاملہ چل رہا ہے۔ جسٹس باقر علی جو ہیں نجفی صاحب، ان کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ صاف گو ہوتے ہیں، آپ صاف ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو سرخرو دیتا ہے۔ اور عمر عطا بندیال صاحب نے صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ جناب والا اگر آپ مذاکرات آپس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو دوبارہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ آئین کی دفاع کے لیے کھڑا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور عدلیہ آئین بچاؤ اور ملک کو بچا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے پارلیمنٹ اس چیز پہ رضامند نہیں ہے، وہ آئین بچانے کی طرف تو آ ہی نہیں رہے، وہ صرف الیکشن بچا رہے کہ کسی طرح الیکشن سے بچا جائے، کیونکہ ان کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے علی امین گنڈا پور، ان کو ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی، اور ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی ان کو رہائی نہیں مل رہی۔ چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ ظہور الہی روڈ پر بھی پولیس کا چھاپا، اتنی بھاری نفری بتر بند گاڑی سے گیٹ توڑا گیا، تو میرے خیال سے کہ یہ ایک سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی اس طرح، اور حالانکہ انہوں نے ضمانت آلریڈی لی تھی۔ کل رات سننے میں آیا کہ ان کے گجرات والے رہائش گاہ پر بھی چھاپا پولیس کا مارا گیا، اور نفری اتنی بھاری تعداد میں موجود ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دہشت گرد یا کسی کالعدم جماعت کے بندے کو
پولیس پکڑنے کے لیے جا رہی ہو، لیکن وہ ایک عام سیاستدان کو لینے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچتے ہیں، تو اتنی بڑی نفری تو میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ لوگ الیکشن نہیں کرواتے تو اس ملک کے کیا حالات ہوں گے، یہ ملک کہاں جائے گا، کہ ایک آزاد حکومت گھوم رہی ہے، کوئی ولی وارث نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ابھی آج 9 بجے بھی مذاکرات ہیں، امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ امید تو یہی ہے کہ آپس میں مذاکرات ہوں اور الیکشن کی طرف ملک جائے، تاکہ یہ ملک بھی کسی ٹریک پہ چل سکے۔ ابھی ڈی ٹریک ہے ہمارا ملک۔ اب آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے خبر کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد